Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج ہمارے جمعے کے یہ جمع ہونا اور پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ جن دلوں کو اللہ نے منتخب کیا ہو، اور جہاں محبت کا محور ہوتا ہے وہیں اس کی سرابی ہوتی ہے۔ بیانات کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے تازہ تازہ آ رہا ہوتا۔ اکثر جو شاگردوں کے اندر محرومی ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ بیانات نہیں سنتے۔ جو اپنے شیخ سے وابستہ ہو اس کو چاہیے کہ اسی کی بیانات اور تحریرات سنے، اس کو نفع اسی سے ملے۔ کم سے کم 3 دفعہ ہفتے میں ضرور سنے۔ یہ جو آج اتنی محرومی ہے یا کمزوری ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذریعہ بنایا یہ آسانی کے لیے کہ وہ چیز جو مجاہدے سے وہ گھر بیٹھے حاصل ہو رہی تو اس کے لیے وہ مجاہدہ کیا ہے، اس کو سننا۔ اور اللہ 2 لوگوں میں رستہ ضرور کھولتا ہے۔ یاد رکھے کہ ایمان کے بعد مجاہدے پہ کھولتا ہے، اور کافر ہدایت جب مانگتا ہے تو اس کو جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں، اگر وہ ہدایت کی دعا مانگتے رہے تو اللہ ان کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اور جو بھی مومن ہے وہ رائے حق میں مجاہدہ کرتا رہے ہدایت کے لیے، اللہ اس پہ ہدایت کے راستے ضرور کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اور جو شیخ ہے اس کا اللہ نے یہ چیز اسی کو عطا کی۔ جب اس کے سوالات آپ اوروں سے کرتے ہو تو ماہر نہیں ہوتے، غیر ماہر ہوتے، اس لیے آپ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہو۔ تصوف اور جو بھی فن ہے اس کا اصول یہ کہ اگر وہ شخص ماہر اور اس کی مہارت کا اعتراف ہر کوئی کر رہا ہے، یعنی دشمن کے منہ سے بھی یہ بات نکلنا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ اس کے حق کی علامت ہے، کہ نہیں اس کا انکار وہ نہیں کرتا، پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھٹکنا۔ لیکن اس میں لفظ یہ آئے گا، اگر کوئی آپ کا بزرگ ہو یا کوئی تو ایک لفظ کہے گا نہیں اس میں ماہر مگر، تو اس کے الفاظ میں اگر اور مگر آئے گا، یعنی یہ ایک تعویل ہے انکار کرنے جو کہ اس سے بنتی نہیں ہے۔ اس لیے سلسلے کے لڑکوں کو چاہیے کہ باقاعدہ ہم نے یہ اتنا خرچہ کس لیے کیا، ہم نے یہ علم کس لیے سکھایا کہ گھر گھر آپ لوگوں تک پہنچ جائے، کہ آپ لوگ بھٹکنے سے دور ہو جائے۔ ہماری نیت یہ تھوڑی کہ ہم لوگوں کو کے اندر اپنی شہرت چاہتے ہیں، یا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہماری یہ نیت ہے۔ ہماری نیت رضا الہی ہے کہ ہر گھر کے اندر کم سے کم اتنے لوگ بندے پیدا جانے کی ضرورت جالیوں سے بچ جائے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے جو شاگرد ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے سیکھے ہوئے نا، وہ ان تک نہیں پہنچتے، ورنہ آگے وہ کرا لو، وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جا کے ان کی باتوں میں آ جاتے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جعلی چیزیں ہم نے کسی کو نہیں سکھائی، الحمدللہ یہ اصلی چیز بتائی اور اصلی چیز آپ لوگوں کو سکھائی۔ اس کی نعمت کی قدر کرو۔ تم اپنے شاگردوں کے بڑے سینئروں کے سامنے فیل سے، مگر دنیا کی کسی اور یہ علم والے جو کہیں کہ ان کے سامنے تم فیل ہو، یہ تو میں نے جس کو پہلے دن اجازت دی ہوگی وہ بھی نہیں ہو سکتی۔
اور یہ بھی دیکھیے جتنے کتاب پڑھانے والے بزرگ ہیں ان کے پاس بھی جو چیزیں نا ان سے بھی اعلیٰ اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ بہانے میں نہیں بنا رہا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوے کرتے، دعوے نہیں، میں رب کی نعمت کو بیان کروں، میرا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں اس کو، رب کا فضل ہے۔ یہ نصاب جو اللہ نے دیا ہمیں، یہ رب نے دیا ہے، حضور کے واسطے سے دیا ہے، بزرگوں کے جن سے سندیں چل رہی ہیں، جن اماموں سے سلسلے چل رہے ہیں، ان کی فیوزات براہ راست اللہ نے اس میں رکھی، اور مبشرات سے لوگ، جو لوگ مبشرات کا یا خوابوں کو کرنے دو، مگر تم جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ تو نہیں ہے، تم جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ۔ اور بدعتی کا تعظیم بھی پھر ہم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بدعتی ہو چکے، آپ کے پاس دوسرا اصول نہیں ہے۔ مباح تو آپ نے غائب کیا ہوا ہے، جب آپ نے مباح کا اصول غائب کر دیا، فرض کفایہ کا غائب کر دیا، فرض، تو جب ہر جگہ ہر چیز فرض ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ سنت ہے، تو قرآن میں جس چیز کو حرام کہا گیا وہ حرام ہے۔ پھر یہ کہتے جی کیوں، آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہمیشہ باطل دو چیزوں سے بڑا خائف رہا ہے، ایک آپ کے لوہے سے اور ایک آپ کی روحانیت سے۔ وہ اتنی ریسرچ کر چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ کامیابی اور انتہا کس چیز میں ہے۔ تو یہ مت کہو کہ یہ کتابیں جب نقل ہو چکی ہے تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہمارے دین میں کیا آیا ہے کیا نہیں آیا یہ وہ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اب یہ کتابی شکل میں آ چکا ہے، اور کتابی شکل کو باطل بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک راستہ ہے روحانیت کا، اس میں ناقص لوگوں نے محنت کی ہے، اور نقص کی وجہ سے، یہ نقص ہے کہ اس نے اس کو پورا طے نہیں کیا، یہ اس کا قصور ہے، مگر اگر اس کو پورا طے کیا جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص اولا سے بھاگ جائے اور وہ ایک فساد پیدا کر دے، تو اس سے درس نظامی خراب نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس شخص کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے پورا علم حاصل نہیں کیا اور یہ بھاگ گیا۔ تو یاد رکھنا کہ علم کیا ہے، درس نظامی کا آخری انتہا تخصص فی الفقہ ہے، یہ کرے تو یہ مکمل ہے، اور قرات کا 17 اس کو کرو، جب آپ نے پورا بننے تو پھر پورا ایک فیلڈ میں، اور تصوف کے اندر سارے کے سارے مقامات کو طے کرنا اور اس کے علم کو حاصل کرنا، جب یہ علم وہبی طور پر سے تب اس کو صوفی کہا جائے گا، ورنہ یہ صالح میں شمار ہوگا اور اس کو عمل کرنے والا کہا جائے گا، اس کو صدیق نہیں کہا جائے گا۔ کیوں کہ صدیقیت کے ساتھ علم کا ہونا لازم ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی قید لگا دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب اس کو خود پتہ نہیں تو یہ اس کیفیت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے پچھلے جو بزرگان دین نے مکاشفات کی باتیں لکھی وہ آج کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے آپ کو کہ آپ ان کیفیات سے گزرے نہیں، انہوں نے کتاب کی شکل میں تو لکھ دیا، تو آپ اس کیفیت سے گزرے نہیں، اور آپ کو اس کے اندر داخل ہونے کی جرات بھی نہیں ہوئی، آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ جب آپ نے اس کو گمراہی کہا تو آپ نے اس عالم کو گمراہ کہہ دیا، کیونکہ پہلے رائٹر گمراہ ہے۔ تو اپنی کمی کا اعتراف کرنے کے بجائے بڑوں پر اعتراضات شروع ہو گئے، اور یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اگلے جب پچھلوں پر اعتراض کرنا شروع کریں، تو امام جو تصوف کے تھے ان پر اعتراضات شروع ہو گئے، جواب دینا تو آتا نہیں ہے، بولو اٹھا کے باہر پھینک دو، ان کے ذرائع چھوڑ دیے گئے، ان کے طریقے چھوڑ دیے گئے۔ جب کوئی رستوں سے ہٹے گا تو بھائی وہ کرن کا دور ہے، تو میں نے کہا ابوؤں کے طریقے پہ چلنا چاہیے، کیونکہ ابوؤں کے طریقے میں احتیاط زیادہ ہے، کیونکہ وہ خیر کا دور ہے، اس لیے ابوؤں کا راستہ پکڑ لو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ تو
سب سے بڑی بات ہے جب تم میں کوئی چیز تنازع پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. پہلا سوال ہے اس کا. تو ایک غوغا، ایک شور، ایک بپا ہوتا ہے. بھائی ایک چیز کے بارے میں اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، اپنی کم علمی اعتراف کر لو، سیکھ لو. تمہیں کوئی خرابی نظر آئے، ہم ذمہ دار ہیں. آپ نے سیکھا نہیں اور اعتراض شروع کر دیا تو اس سے آپ کو نقصان ہو جائے گا، اور یہ علمی غلطی ہے، اور اس سے امت کو بھی نقصان ہوتا ہے. اب اس میں آ جاؤ، جب فرض کفایہ ہے تو دیکھو دین کے جتنے بھی شعبے کوئی بھی کر رہا ہے تو ہمارے نزدیک اور مسلمانوں کا آدھا ہو رہا ہے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک علاقے والوں نے ادا کر دی، باقی امت کا. فرض عین کی تعریف وہ ہے کہ ہر وہ بالغ اور مرد اور عورت پر لازم ہے، اور فرض کفایہ کی تعریف یہی ہے کہ چند مسلمان اگر اس کو کرے تو اوروں سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور مسلمان بھی بچ جائیں گے. تو اس طرح دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں تو وہ اس فرض کفایہ کی ادائیگی ہو رہی ہے، لہذا اس کو ہم غلط تو نہیں کہیں گے. مگر اگر وہ کہتا ہے کہ صرف میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے تو ہم اس بات کو غلط کہیں گے. بخشنے والا اللہ ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم پورے دین پہ چل، تب بھی توبہ استغفار. تو انبیاء جب توبہ کرتے تھے اپنی عاجزی کے لیے نکالنے، اور ہم لوگ استغفار کریں گے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے. کہ وہ اللہ کے عاجز بندے ہیں اس لیے استغفار کرتے تھے، ہم گناہگار ہیں تو اس لیے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں. اللہ سے مایوس نہیں ہونے چاہیے. ایک حافظ گیا ایک بادشاہ کے پاس کہ مجھے بادشاہ کچھ دے دے. جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس کو ایک رکھ کے منہ پہ ٹکایا، چمچ کہا تیرے سینے میں قرآن ہے اور تو میرے پاس آیا. وہ سمجھ گیا. وہ حافظ چلا گیا، ایک جنگل میں بیٹھ گیا، بس قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا. دنیا و مافیا سے اپنے آپ کو بے خبر کر کے بس لوگ آ رہے ہیں دعاؤں کے لیے کچھ کی، اور وہ اپنے اس میں مگن ہیں، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. وہ قرآن کو پکڑ کے بیٹھا. اس واقعے میں یہ پہلو تھا جب اس نے حافظ کو تھپڑ مارا تو اس نے کہا میں نے ایک رات قرآن کی خدمت کی، مجھے اللہ نے بادشاہ بنا دیا، اور تیرے سینے میں قرآن ہے تو میرے پاس کر. تو واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ بادشاہ پہلے ہندو تھا، پھر اس دور میں وہ ایک گھر میں داخل ہوئے بھوک کی وجہ سے، وہ صاف کر رہے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تو قرآن ملا. اس خاتون نے بیوی کو کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کی جو ہے نا کتاب ہے، مقدس کتاب ہے. اس نے کہا اس کے وسیلے سے مانگ لیتے. غسل کیا، پڑھ گئے. ایک نے آدھی رات پکڑا، اسی کے ذریعے سے مانگتے رہے. آدھی رات بیوی نے مانگا، آدھی رات شور نے، پورا دن بیوی اس رات کو شور شور. اس دور میں باز چھوڑے جاتے تھے. صبح ہوئی وہ باز آ کے، بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا، بادشاہ باز آ کے اس کے سر پہ بیٹھ گیا. وہ بادشاہ بن گیا، اس نے کلمہ پڑھ لی، مسلمان ہوا. تو یہ جب اتنا مشہور ہو گیا، اس کی ولایت مشہور ہو گئی حافظ کی، تو یہ بادشاہ اس کی زیارت کرنے کے لیے جان گیا. جب اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو یہ اس کے استقبال کے لیے نکل گیا، باقی کسی کے لیے نہیں جاتا.
جب وہ بادشاہ آیا اس نے دیکھا یار یہ تو میرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، حیران رہ گیا یہ کیا ہو گیا۔ یہ بادشاہوں کا مزاج کچھ دوسرا ہوتا ہے کہ بس جو ان کے استقبال نہ کرے یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ آج کل بھی یہ ٹرین ہے سارا۔ تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہے اور آپ کے لیے حرام ہے۔ تو بعض چیزیں شریعت میں ایک بندے کے لیے حلال ہے اور دوسرے کے لیے حرام ہے، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ اب آپ علیہ السلام کو اور رسولوں کو چار چیزیں، ایک وہ اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں آپ کو، گویا اللہ کی نشانیاں ان پر کھل گئی کہ اس میں اللہ کی کیا، یہ نشانات کیا کیا، یہ اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں آپ کو۔ دوسرا وہ آپ کو کتاب کا علم دیتے ہیں، گویا جو چیز بھی کتاب سے حاصل کی جائے اس کو کتاب کا علم کہا جائے گا، یا علم کتابی کہلایا جائے گا، یعنی تحریر سے جو بھی چیز حاصل کی گئی وہ علم کتابی ہوا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب دو چیزیں جدا ہے، حکمت اور تزکیہ، یہ کیفیاتی چیزیں، یہ کتابی نہیں ہے۔ تو آپ مطالعہ بھی اس کے بارے میں کر لیں گے تو جتنا بھی آپ کا مطالعہ وسیع ہو جائے آپ صوفی نہیں بن سکتے۔ یہ کتاب کے علم میں جائے گا کہ آپ کو معلومات ہو رہی ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس کے خلاف آپ چلتے جاؤ، یہ چیزیں اس میں جائیں گی اور اس کو کتاب کا ہی علم کیا جائے کیونکہ آپ اس کو کتاب سے حاصل کر رہے ہیں۔ جو کرن کا زمانہ ہے، خیر کا زمانہ ہے، آپ اس کو جب دیکھیں اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کام بھی ہوگا وہ دین کا ہے اور اس کے بعد جھوٹ ہے۔ وجود کا، تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بدعقیدگی جو پیدا ہوئی 600 سال کے بعد پیدا ہوئی۔ اس خیر کا دور، جب اب خیر کا دور اور شر کا دور کس کو کہا جاتا ہے؟ خیر کا دور اس کو کہا جاتا ہے جس میں شر بھی خیر کو پیش کرے، اور شر کا دور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں خیر بھی شر اتنا غالب ہو کہ آپ خیر بیان نہ کر سکو، اس کو کہتے ہیں شر کا دور۔ گویا اس دور کے اندر آپ حق بات جب نہ کر سکو اس کو کہتے ہیں شر کا دور۔ تو وہ دور تھا حفاظت تھی، نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون۔ اس میں اللہ نے جو کام لینے تھے، آپ دین سارا، تصوف اس وقت، تزکیہ اس وقت، حدیث کا علم اس وقت، فقہ کا علم اس وقت، یہ سارا ان دوروں کے اندر ہے۔ پھر دو طبقوں کے اندر اختلاف برحق ہے، صوفیہ کا اختلاف، فقہا کا اختلاف۔ اب یہاں اصطلاح میں صوفیہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ جاہل ہوا کرتے تھے، وہ عالم ہوا کرتے تھے، مگر جس شعبے سے وہ وابستہ ہو گئے اس کو صوفی کہا گیا۔ جیسے آج کل تبلیغ میں جتنے بھی علماء ہیں تو کیا انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے مگر ان کو تبلیغی کہا جاتا ہے۔ طارق جمیل صاحب تبلیغی ہے، فلانا تبلیغی ہے، تو یہ علماء تبلیغ سے منسوب ہو گئے تو اس کو تبلیغی کہا گیا۔ اس طرح جو علماء حدیث سے منسلک ہوئے ان کو علماء حدیث کہا گیا، اور جنہوں نے صرف فقہ کے شعبے پر توجہ دی ان کو فقہا کہا گیا۔ تھے تینوں عالم، جاہل ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بعد میں اب جی کیا ہے، کیونکہ تصوف کے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں بعض اوقات ظاہری چیز جو ہے نا وہ نظر ایسے آتی ہے کہ خلاف شرع نظر آتی ہے، مگر باطن میں وہ عین شریعت ہوتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں 4 لوگوں نے تو اپنی محنت خوب کی، قراء حضرات انہوں نے اپنی محنت کی، قاری تیار کیے، درس نظامی میں علماء نے اپنی محنت کی، عالم بہت پیدا کیے۔ 2 لوگوں نے اپنی محنت چھوڑ دی، اور وہ ہے صوفیہ اور علاج اور معالجے والوں۔
اس کی وجہ سے یہ نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا. پھر جس پر جتنا علم اللہ نے کھولا ہے وہ اپنے علم کے دائرہ کار پہ اپنے آپ کو لائبریری اور پیمانہ بنا کر کے دوسرے پہ رد کرے گا، کیونکہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے. تو گو اس کا تجربہ اپنی ذات تک تو ٹھیک ہے، مگر کل کے لیے محدود نہیں کہ جی سب پہ وہ کرے. پھر گناہ کی قسمیں، تو گناہ میں سب سے پہلے کفر اور شرک ہے، اس کے بعد اور گناہ آتے ہیں. اور یہ کفر اور شرک جو ہے نا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ شریعت کی ایسی کسی بات کا انکار کرے جو کہ قرآن حدیث اس سے ثابت ہو، تو یہ کفر کہلائے گا. ہمارے اس سلسلے کی اس سالانہ اجتماع میں روز بروز بڑھوتی اور علماء کرام کی اس کی طرف توجہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ یہ عند اللہ مقبول ہے. اور حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے علماء کبھی غلط جگہ متفق نہیں ہو سکتے. باقی رہی اختلافات، اس سے کوئی دور خالی نہیں. اور رہی کسی کی ذات، تو نہ اللہ کی ذات سے کوئی خوش ہے، نہ حضور جیسی ہستی پر لوگوں نے کیچڑ اچالنے سے گریز نہیں کیا ہے. تو میں تو ایک اتنا سیاکار ہوں تو میری کیا اوقات ہوں. آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہر آسمانی کتاب میں آپ کی نشانیاں موجود تھی. ہر پادری اور یہودی حضور کو پہچانتے تھے، لیکن اس پہچاننے کے باوجود بھی مخالفت کی. آج بھی وہی حال ہے. وہاں اپنی کتابوں کی مخالفت، یہاں اپنے دلائل کی مخالفت. جب عالم بلا تحقیق بات کرے یہ علم کی غلطی ہے، اور صوفی جب اپنے مکاشفوں پر فیصلے کرے یہ اس کی تصوف کی غلطی ہے. یہ اس کا بے جا استعمال ہے. مکاشفہ امراض کے لیے اللہ نے بتایا ہے، یہ نہیں دیکھو کہ کون زنا کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. جب یہ مسئلہ قضا پر آئے گا تو سب سے پہلے صوفی کو جوتے پڑیں گے، کیونکہ یہ شریعت کا انکار ہے. ایسے 3 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا ہوگا، شریعت اس کو سزا دے گی، تو تیرے کشف میں کیا حیثیت ہے؟ انجام کے مکاشفے چھوڑ دو، یہ مکاشفے کا غلط استعمال ہے. فلا تجسسوا، کسی مسلمان کا تجسس مت کرو. ظن المؤمنین خیرا، ایک مومن پر خیر کا گمان کرو. ایک عام مسلمان پر گمان خیر کرنا اس کا حکم ہے. چھ جائے گا کہ علماء اور صوفیاء کرام کا کیا حال ہے. ہمارا مقصد تقوی، تو تقوی کیا صرف اعمال کا نام ہے؟ یہ جو علمی غلطیاں اور یہ تصوفانہ غلطیاں جو ہم سے ہو رہی ہے، جس سے کل امت تباہ و برباد ہو جائے گی. جہاں شریعت کا انکار ہو، جو کفر کی حد تک چلا جائے گی، کیا یہ تقوی میں شامل ہے؟ والذین آمنوا، پہلے ایمان کو مقدم کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور اس کو عمل کو مؤخر کیا. جس کا ایمان نہیں اس کا عمل نہیں. شریعت کی جائز چیزوں کو ناجائز سمجھنا، شریعت میں جو چیز جائز ہو اس کو ناجائز سمجھنا اور اس کو حقارت سے دیکھنا، اور شریعت کے حکموں میں عیب نکالنا، اس سے ایمان چلا جاتا ہے. ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں. ایک کو گناہ سمجھتا نہیں، اس کا کیا حال ہے؟ ایک عالم ہے یا دوسرا عالم نہیں.
یہاں جتنے بیٹے کیا انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا، یا آپ کے مدرسے میں جو پڑھتے ہیں صرف وہی درس نظامی جانتے ہیں؟ یہ بھی علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی وہی کتابیں پڑھی، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہماری تقریب دلیلی ہے، ہم نے آزادی دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بات غلط ہو تو بالکل بتا دیں۔ بیماریاں دو قسم کی ہیں، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ ظاہری بیماریاں جو امراض کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور باطنی بیماریاں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں انسان ایسی کمزوری کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیماریوں کے اس میں آ جاتا ہے، رگڑے میں۔ اب بیماریوں میں اور دوا میں جب کڑوی دوا کھاتا ہے تو بہت برا لگتا ہے۔ اصول بھی ہے کہ جو شخص بھی بیماری کے بعد دوا کھاتا ہے، دوا کڑوی ہوتی ہے، صحت جلدی مل جاتی ہے، مگر اس کا دل دوا کھانے کو نہیں کرتا۔ کوئی بھی ایسا بیمار ہوا جو شوق سے دوا کھاتا ہو، وہ صحت مند نے دوا کھانی نہیں ہے۔ مگر میٹھی چیزیں بہت جلدی کھانے کے چکر میں ہوتا ہے، مرغوب غذائیں کھانے کو دل کرتا ہے، مگر طبیب اس پر منع کر دیتا ہے، مگر اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری چیز ہے، اس کی صحت کا جو ظاہر ہے وہ موقوف ہے، اور باپ بھی منع کرے گا، بھائی بھی منع کرے گا، حکومت بھی منع کرے گی، سب منع کریں گے، ماریں گے بھی۔ مگر جو بیماریاں باطن سے تعلق رکھتی ہے، اس کے طبیب اگر منع کرے تو اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ بڑا میٹھا لگتا ہے انسان کو، مگر زہر جتنا بھی میٹھا ہو جائے وہ جان لیوا ہی ہوتا ہے۔ اگر مٹھائی کے اندر ایک دو قطرے زہر ملا کے بندے کو کھلا دو نا تو بچے گا نہیں، اس کے بدن کو کھا جائے گا۔ اس طرح گناہ کو شوق سے کرنا، مٹھاس تو ہے اس میں، مگر وہ مٹھاس تباہی کا پیش ہے، بے سکونی، بے چینی، وقتی لذت آپ کو دے دیتا ہے، مگر اس کے بعد جو تباہی پیدا کرتا ہے وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فوڈ پوائزن کھانے کے بعد انسان اپنی صحت کھو دیتا ہے۔ فوڈ پوائزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ زہر آہستہ 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 اس کو کھا جاتا ہے، بیماریاں اس کے اندر وجود ہو جاتی۔ اسی طرح بعض گناہ بڑے میٹھے میٹھے انداز سے آتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے، مگر وہ روح کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے میٹھے گناہوں کو باطنی گناہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ باطنی گناہ کیا ہے؟ کفر کرتا ہے بڑے میٹھے میٹھے انداز سے، شرک کرتا ہے بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کو جھوٹ بولتا ہے، بولنے میں بڑی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کو غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، یہ میٹھے گناہ ہے۔ کیا ہے؟ جن میں احساس نہیں ہوتا۔ کڑوے گناہوں میں فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ دیکھو میٹھی دوا کھانے میں احساس نہیں ہوتا کہ یہ دوا ہے یا چینی ہے، مگر کڑوی دوا کھانے میں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یار اب دوائی میں نے کھائی ہے۔ تو ظاہری اور باطنی گناہ کی مثال اسی طرح ہے۔ جو گناہ ظاہری ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں غلط کام کر چکا ہوں، مگر بعض گناہ ہمارے اندر ایسے سرایت کر گئے کہ اب ہم اس کو میٹھے میٹھے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور اس کا جواب بڑا اچھا لگتا ہے، دوسروں کے عیب نکالنا، مگر اپنی کمیوں پہ نظر رکھنا بہت مشکل ہے۔
موجودہ فسادات بھی یہی ہے، ہم میٹھے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ چینی ہے یا زہر، یہ پتہ نہیں، اور یہ تو عالم کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میٹھے گناہ کے لیے اس کا باطنی عالم ہونا ضروری ہے، اور ظاہری تو جو بھی کھائے گا اس کو فطری احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا۔ کڑوی دوا بچے کو بھی کھلا دو تو وہ کہے گا ہاں دوا میں نے کھا لی، روئے گا نہیں کہے گا، اس کا شعور اس کو زندہ کرتے، اس کی فطرت اس کو زندہ کرتے۔ بعض گناہ علمی ہے اور بعض گناہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتے۔ تو جو روح کی بیماریاں ہیں یہ علمی گناہ ہیں، اور اس کو پہچاننے والا عالم کہلاتا ہے، اسی کو بزرگ اور صوفی کہا جاتا ہے، کہ جو ان گناہوں سے بچتا ہے۔ جو بدنی گناہ سے تو عام آدمی پتہ چل گیا، جی زنا ہو گیا کہ انسان سے اس کو پتہ کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی معاشرے میں کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی مذہب اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا، فطری طور پہ اس کو غلط ہی مانا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی بے چین رہتے ہیں۔ تو اس سکون کی تلاش کے اندر جب وہ گناہ کرتے ہیں تو دوسرا گناہ کر جاتے ہیں اور شراب پینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ سکون ملے۔ تو پھر ایک گناہ نے ام الخبائث کو جنم دے دیا۔ بڑوں کے قول کو دیتے ہو، ان کے عمل کو نہیں دیکھتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سامنے رکھ دیں گے، 25 سال انہوں نے مجاہدے کیے، وہ نہیں دیکھیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ تم اقوال پر چلنے والے ہو، میں افعال پر چلنے والا ہوں۔ میرا یہ منشا ہے کہ آپ قول اور فعل دونوں کو لو، آپ صرف ایک قول کو لے لیتے ہو، اس لیے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ مجھے اللہ کا شکر ہے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پیچھے ان کا کیا راز ہے۔ یہ اس دور کا نمونہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنے بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سلسلہ بعینی حضرت کی تعلیمات کے مطابق ہے، دیکھو جلالی جمالی پرہیز انہوں نے نہیں کرایا، ہم کراتے ہیں۔ چلتے پھرتے ذکر فرمایا ساری چیزیں یہ مت کرو، ہم کراتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے جس چیز کی خرابیاں چانٹی کر دی تھی وہ ساری کی ساری پڑھو، وہ اس سلسلے میں آپ کو نظر آئی۔ یعنی انہوں نے ہر چیز جو صاف کر کے ان کی نظر میں ہر چیز جو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری الحمدللہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ ذکر کے بارے میں جتنے بھی طریقے وہ اس میں آپ کو ملیں گے، مگر کیونکہ یہ حضرت کے ہیں تو جو باقی بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ والے تھے، تو ان کے طریقوں پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرت کا مزاج ہے۔ تو کیا جو پچھلوں نے اتنے کام کیے نعوذ باللہ وہ تو اسلام سے خارج نہیں ہے نا؟ تو اعتدال کا رستہ اپناؤ۔ وہ ان سے درجے میں بہت بڑے تھے۔ شاہ ولی اللہ تھے، جس سلسلے سے یہ وابستہ تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علی اجویری، شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے کاٹے ہیں، یہ چلا کشی کی ہے۔ اگر نہیں تو مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں سلسلوں کے اذکار کیے۔ کیا کیے؟ فرماتے ہیں اگر میں وہ بات ظاہر کر دوں تو آج کے فقہا مجھے کافر اور صوفیہ زندیق کہیں، مگر میں کیا کروں کہ اللہ نے مجھے یہ دکھایا ہے، اور یہ چیز میں نے ذکر چاروں سلسلوں کے طے کیے اور چلہ کشی کی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف یہ سلسلے کے امام ہے، انہی سے ہماری سندیں جڑتی ہیں۔ تھوڑا سا جو ہے نا اپنے اندر ایک بزرگ کا قول پڑھ لے تو پھر ایک دم آسمان سر پہ اٹھاتے، یہ اور بزرگ نہیں تھے۔ پھر آپ اگر اس سلسلے سے وابستہ ہو تو ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم جتنے سلسلوں سے وابستہ ہیں ہمارے لیے وہ قول معتبر ہے۔
चिश्तियों को चिश्तियों का कौल बताओ, नक्शबंदियों को नक्शबंदियों का कौल बताओ, शाज़लियों को शाज़लियों का कौल बताओ। जिस तरह फिका के इमाम है इस तरह तसव्वुफ के भी इमाम। हाजिरात का अमल बाकी सिलसिलों में इस्तिदराज माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो इस्तिदराज लिखा है, और सिलसिला शाज़ली का अमल है। क्या है? हमारे सिलसिले का इस सिलसिले में शामिल है। खवास हस्बुनल्लाह के अंदर हजरत ने इसको लिखा है। तो तेरा इस्तिदराज हमारी करामत। अब कहोगे कि ये क्या चीज है? मैंने बरसों इस पर सोचा है। मैंने कहा या अल्लाह, ये राज तूने खोला किस पर होगा? इस एक अमल ने दुनिया का जितना बड़ा इल्म, जिसके लिए बुजुर्गों ने बरसों बरसों मेहनत की, उस पूरे समंदर को उसने कूजे में समेट के रख दिया। बशर्त यह है कि वो सिलसिले का हो। दावों से सिलसिला नहीं मिलता किसी को, सिलसिला मिन जानिबिल्लाह मिलता है। कोई कादरी शाज़ली बन जाता है, कोई चिश्ती शाज़ली बन जाता है। अभी तक कोई शाज़ली नहीं था, जब नक्शबंदी शाज़ली आ गया अब सारे शाज़ली पैदा हो गए। फार्मी मुर्गियां हैं बस, जिधर भी मशीन के अंदर डाल दो पैदा हो गए। और फिर शाज़लियों को देखो, एक शाज़ली अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तादी से नेमत के तौर पे इन चारों इमामों ने मुझे आलम कश्फ में खिलाफतें दी। पांचों ने। ये चेलकाफ का वजीफा जो है ना, ये मुझे डायरेक्ट शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सिखाया। ये देवबंदियों को दिए तुम नाम वाले हमसे डायरेक्ट। और 3 महीने मैंने किए भी नहीं, फिर अल्लाह ने ज़ियारत कराई। मुझे बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा हो गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। नहीं बड़ा नहीं, छोटा हूं, टाइम नहीं। तुम चेलकाफ करते हो, फिर माफी मांगेगा, फिर शुरू किया मैंने। पूरी तरतीब तुम लोगों को बताई है, फ्री में देता हूं। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नूरजमान ऐसे कीचड़ में चल रहा है जिसमें पुल बनाना आसान कहा है। नूरजमान वो पुल है कि जिसका पुष्ट जो है, जिसने अपनी पुष्ट तो कीचड़ में रखी, मगर तुम्हें अपने सीनों पे गुजारना है। तुमने ये तो नहीं देखा कि उसके सीने पर जो लोग चल रहे पुल की तरह, उसने अपना सीना इतना ये जो, अगर ये नूरजमान इधर से हट गया ना, तुम सब के सब इस कीचड़ में रह जाओ। याद रखना, ये इतना आसान काम नहीं है। तुम लोगों ने क्या किया? किताबें लिख दी, बुजुर्गों ने फला किताब लिखी, उम्मत को छोड़ दिया वो जिक्र कर। तुम समझते हो कि अनपढ़ को जाहिल नहीं कहा जाता। जाहिल कहा जाता है जो समझ कर इनकार करे। जैसे तुमने पढ़ा, तुम्हारे सामने हदीस आ जाए, मैं नहीं मानता इसको, जाहिल है। नबी की बात का इनकार करने वाला जाहिल है। काफिर भी है, लेकिन कहते यार ये वाली मैं नहीं मानता, जाहिल है, गुमराह। तो मेरी बात याद रखो कि एक चीज जब ईमानियात में है, तुम्हारे यानी अकीदे में, ईमान अकीदा में है, करामात औलिया और मसलक पर चलना, चारों मसालिक पर हक है। करामात औलिया और कश्फ पर हक है। तो वली का ताय्युन किस तरह किया जाता है? तो अल्लाह ने जिसको दिया होता है उस पे राज भी खोलते थे। ये मोतरस से मत घबराए करो, इसकी वजह से उलूम भी बहुत खोते। आप लोगों के अंदर खराबियां क्या आ गई कि आपने बयानात नहीं सुने। मैं खुद देखता हूं कि आप लोग सुनते नहीं। जो रिकॉर्डिंग है उसमें पता चल जाता है कि कितने लोग इसको देख रहे हैं।
حالانکہ اس سلسلے کے لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں مگر دیکھنے والے کم ہیں. یہ نقصان ہے تمہارا، اسی وجہ سے تم بھٹکتے پھر رہے ہو. یعنی ایک پیر صاحب کے پاس جب آپ جاتے ہو دوسرے استاد کے پاس خواہ مخواہ اپنے ٹیلی فون کا جو ٹائم ضائع کرتے ہو ادھر جاؤ، اس بیانات کو سنو، ایک کاپی اپنے پاس رکھو، پوائنٹ تمہیں ایک دفعہ سنو گے نا تو ایک پوائنٹ ہوگا، جب دوسری دفعہ سنو گے اس میں دوسرا پوائنٹ ہوگا، جب تیسری دفعہ ہوگا ہر پوائنٹ میں تمہیں پوائنٹ الگ الگ نظر آئیں گے اور فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا. آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے تھے. اس سے یاد رکھو کہ اس سے فیض تام ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کو 3 دفعہ سنو گے تو آپ کے اندر نسبت کی پختگی آئی. پھر تم سے اگر دنیا کے بڑے بڑے بحث کر جائے اس لیے مت سننا، تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا اس بات کا. جب تم لوگ کہیں عاجز آتے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیان نہیں سنتے. تو کسی عالم کے ساتھ بحث و مباحثہ بغض سے نہیں کرنا، دلائل سے کرنا، کیونکہ دلائل سے دین پھیلتا ہے اور بغض سے بیماری آتی ہے. ہمارے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، اس کا احترام، اس کی قدر بھلے جس طرح ہو. اور جب کسی وہ جتنا بھی بولے اس کی کھلی اجازت ہو، تحمل کے ساتھ ہر بات کا جواب دو. اس سے 2 فائدے ہیں. اگر مجلس میں وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو سننے والے اس پر اثر ضرور ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ گلاس میں جو پانی ہے رب نے مجھے دیا ہے، تم کہتے ہو یہ کیوں بولتے ہو؟ یہ دعویٰ ہے. گویا تمہارے عالم کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دعویٰ کیا چیز ہے اور نعمت کیا چیز ہے. کیا دعویٰ کیا چیز ہے اور نعمت کیا چیز ہے. اور کہتے ہیں جی نعمت کو بیان کرنے کو دعویٰ کہتے ہیں. تو میں نے جو نعمت بیان کی اس نعمت کے بارے میں نے تو ہر چیز میں کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایک چیز میں تو یہ امام ہے مگر دوسرا اس کو نہیں آتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا کہا؟ اس ایک چیز میں تو ماہر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے. تو جب تم نے ایک چیز کی مہارت کا انکار کر دیا تو دوسرے کی تابع ہے، وہ خود بخود آ جائے گی اور دوسری تیسری کی تابع ہے. کسی کا تجربہ ناکام ہونا اس بات نہیں ہے. آپ دیکھو کہ ہم کہیں نہ کہیں سنت کی مخالفت تو کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر مقدر سمجھو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی راز ہے اس پہ. یہ اس طرح ٹوٹنا چاہیے تھا تو یہ اس طرح بننا چاہیے تھا، تو یہ اس طرح بننا چاہیے تھا، تو یہ اس طرح بننا چاہیے. تمہارے رائے سے اللہ تھوڑی بنائے گا، جتنا اللہ نے بنانا تھا بنا دیا. جو ٹکڑا اگر گیا بھی ہے تو وہ کسی کافر کے پاس تو نہیں گیا، مسلمانوں کے پاس. وہاں کے حاکم بھی مسلمان ہیں. مگر میں نے آپ کو پہلے بولا پاکستان کے نام سے محمد بنتا ہے، اور اگر وہ ہوتا تو پھر محمد نہ بنتا. اگر بڑا ہوتا تو پھر محمد نہ بنتا اور شیر نہ بنتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیزیں ہمارے ہاں اختلافات کی بڑی وہ ہے. مگر آج میں بتا دوں کہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز اور رموز ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں، جو ظاہر میں نظر آتا ہے. بات وہی ہے کہ اگر خضر علیہ السلام نے اعتراضات موسیٰ علیہ السلام نے کیے، مگر آگے جواب دینے والے خضر علیہ السلام تھے کہ اس کا مقصد یہ اور اس کا مقصد یہ ہے، تو یہاں کا کرنے والا جواب نہیں دے سکتا. تو جس پر کھولے گا اللہ اس کو جواب دے دے گا. زندگی میں اگر کوئی نعمت اللہ تعالیٰ تھوڑی دے دے یا زیادہ دے دے، میں اللہ سے بہت مانگتا ہوں، مگر قلیل دے دے تو تب بھی اس پر شکر کروں، اس پر ناشکری نہ کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا میرے مقدر میں لکھا تھا وہ مل گیا. میں نے ایک عرض کی تھی کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کے اندر، واقعہ تو میں نے پڑھا نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مگر کیونکہ بزرگوں سے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا
اور اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا مال بہت دودھ والا تھا، آپ اللہ سے پوچھو کہ یہ مال کیسے ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ پاکستان محمد کیسے بنتا ہے، تو یہ پاکستان کا نقشہ ہے۔ السلام علیکم۔ کیا ہے؟ پروف سے بات کرتا ہوں میں، غلط بات نہیں کرتا کبھی۔ کیا بنائیے؟ اگر یہ اس سے بڑا نقشہ ہوتا تو بنتا؟ اور دوسرا، جیسے کوئی شعر جپٹ رہا ہو، صورت کے اعتبار سے کیا ہے؟ جیسے شعر جپٹ رہا ہو تو نام شعر خدا کے نام سے منسوب ہے، اور اس کا نام محمد علی اللہ نے رکھا۔ کیا رکھا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات بلا دلیل نہیں کرنی چاہیے، قیاسات اپنے یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کے ایمان میں کشف غیر معتبر ہے اور عمل میں مانا گیا ہے، کیونکہ یہ جتنے اصول آئے یہ مکاشفات اور اشارات اور قیاسات سے آئے۔ الہام، القاء، کشف ہے یہ۔ تو اس کو غور سے دیکھو، اور آج پھر دیکھ لینا کہ کہیں کہیں گے استاد جی اے ہوئی اپنی چھلانگے لگاتا ہے۔ تو تم محمد کے نام کو نہیں توڑ سکتے، جو اس سے ٹکرائے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بس فرق صرف یہ کہ تمہارے اندر ایک داڑھی والا مسلمان ہے، ایک بغیر داڑھی والا مسلمان ہے۔ تو شیر اور ببر شیر کا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ گیدڑوں نے جو ہے نا ایک چال بنائی، میٹنگ کر کے جو ہے نا، ہم تو نہیں لڑ سکتے، کروڑوں بکریاں میٹنگ میں بیٹھ گئے، ہم تو نہیں لڑ سکتے شیروں سے۔ یہاں تو ایک ہزاروں گیدڑ ایک شیر کا مقابلہ نہیں کرتے، تو جہاں ہر جگہ شیر ہے اس کا کیا کرو گے؟ تو کہا کہ کچھ چال چل کے جو ہے نا اس شیروں کو آپس میں ٹکرا دو۔ تو شیر اور ببر شیر جب آپس میں لڑیں گے تو ہم مزے کریں گے۔ اتنی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مسلمانوں کا اگر آپس میں کبھی ہو جائے تو صبر کرو۔ تو اونچے جو نا پتہ نہیں کیا میں ہو گیا سوالے، چل نکل ٹائم نہ گورے خوب سکتے آ گئی پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اس کو کہتے ہیں ناقابل تسخیر پاکستان۔ دین میں حلاوت ہے اور گناہ میں مزہ ہے۔ اس درجہ حلاوت ہے میری طرز بیاں میں، خود چوستی ہے میری زبان کو۔ ایک سکون ہے، دوسرا کیا ہے؟ حلاوت ایمانی۔ نیک کام کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس لیے جو بیویاں ہیں سچی کے اندر حلاوت رکھی اللہ نے، اور گناہوں میں جو ڈوبے ہوتے ہیں ان کو اس تقسیم کا پتہ نہیں ہوتا، اور حلاوت کے اندر سکون ہوتا ہے اور گناہ کے اندر بے چینی ہوتی۔ سمجھ آئی؟ مزہ آپ کہتے ہیں نا جی یہ کیا پہچان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر سے تمہیں منسوب کیا ہے اور ذکر کی جو مناسبت تمہیں عطا فرمائی، اس پہ شکر۔ دنیا میں جو سب سے پہلے مرض ہوا نا وہ حسد تھا، وہ ابلیس کے اندر شروع ہوا، اور دوسرا مرض جو ایجاد اس کا تھا تکبر، اور تیسرا یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ کیا اس کے کمالات اللہ نے اسے چھین لیے؟ نہیں، رائندہ درگاہ کر کے وہی کمالات اس کو دے دیے جو اس نے ذکر و اذکار سے حاصل کیے تھے۔ اس وقت اس نے کوئی جادو تھوڑی سیکھا ہوا تھا۔ یہ استدراج جو سب سے پہلے اسی کو دیا، یہ لے
سارا منہ پہ کالا کر کے پھینک دیا. ہمارے اعمال وہ ہے جو کالے کر کے ہمارے منہ پر پھینک دیے جائیں. کس چیز پر ناز کرتے ہیں ہم؟ یہ میرا کام ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں پھر ایسی بات کروں جو شریعت کے خلاف ہو. اس کو میں تقویٰ کہتا ہوں. یہ میرا کام ہے کہ جو نبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا نہیں فرمایا بلکہ بتایا ہے, تم حکم لگانا شروع کر دو. یہ تصوف کی حلال چیزوں کو تم لوگوں نے حرام کہا, کس دلیل سے کہا؟ کیا اکابرین نے جو تصوف کے صحیح چیزیں اختیار کی تھی وہ بھی تم نے چھوڑ دی؟ آج حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے ہم سب دعوے, ایک بندہ ثابت کر دو جس نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے طریقے پہ سلسلہ تھے, کہ ایک اس دور میں لکھا ہوا دکھاؤں گا تمہیں. اور الحمدللہ اس فقیر نے طے کیا ہے اور بچوں کو طے کرا رہا ہے. 12 تسبیح, 24,000 اسم ذات, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ, یہ تم طے کرا رہے ہو, یہ ہم طے کرا رہے ہیں. میں اکابرین کے طریقے پر نہیں. جو نقل کر رہا ہے یہ وہ والے ہیں تمہارے وہ دعوے بدعتیوں والے, عاشق رسول بنے اور کام حضور کے خلاف کرے. تم بھی عاشق اکابر اور جو ہے نا کام ان کے خلاف کرو. وہ کتابیں پڑھ کر تصوف پر زیادہ توجہ دے, تم کتابیں پڑھ کر تصوف کو چھوڑ دو. ان سے ساری رات مطالعہ ثابت ہے, یہ ساری رات ذکر ثابت ہے. جاؤ کتاب پڑھو, ہمارے اکابرین کا مقام عبادت پڑھو. یہاں تردید کتاب نہیں ہے مگر فعل, اور جو ہمارے اکابرین کی سنت تھی وہ کیا تھی؟ ذکر پر لگانا لوگوں کو. ان کو پتا تھا کہ انسان 24 گھنٹے جو ہے ہاتھ میں کتاب لے کے نہیں پھر سکتا ہے, مگر یہ زبان اور یہ ساتھ لے کے پھر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذکر کی ترغیب دی. وہ قرآن کے خلاف کام کرنے والے نہیں تھے, انہوں نے خراب چیزوں کو باہر کیا ہے. میں بھی وہی کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے, میں کر رہا ہوں. فرق اتنا ہے بس. انہوں نے جو علم کی خرابیاں تھی اس کو بیان کر کے اچھا ہی بیان کیا, میں عمل میں تمہارے لا رہا ہوں. جو مین مقصد ہے وہی کرا رہا ہوں. تو میں اکابرین کے طریقے پہ یا تم ہوئے؟ ہاں میں تمہیں دوسری بات بتا دوں گا تو تم لوگ ناراض ہو جاؤ گے. تم کس کے طریقے پہ مجھے پتا ہے. تصوف کا انکار 5ویں مذہب والوں نے کیا ہے, اور پہلے کے 5ویں مذہب والے تھے نا وہ بھی صوفی تھے. جاؤ میں تمہیں تحریرن دکھاؤں گا. ہر آدمی خلیفہ مجاز تصوف طے کر کے آتا تھا. اب جب یہ صوفی بنے انہوں نے اس کو رد کرنا شروع کر دیا. ٹنگ 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 سند لے لی نا کہ اب تو بزرگ ہو گئے ہوئے, بس وہاں سے ٹنگ 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 کر کے سارا ٹنگ ٹن 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 کر دیا. اب وہ ڈولکا ہو گیا, وہ پتیلا تمہارے ہاتھ میں, وہ ٹن ٹن تو کرتا ہے مگر اندر پانی نہیں ہوتا ہے. وہ خالی لوگ ہے جائے گا نا ٹنگ ٹنگ دیر کے پر ڈک کے گولے ٹنگ ٹنگ نہیں. جب برتن خالی ہو جاتا ہے نا وہ ٹنگ ٹنگ بہت کرتا ہے. یہ ڈول اندر سے خالی ہوتا ہے اس لیے بھم بھم بجتا بہت ہے. وہ گلے گلے پاسی درانہ کانی پرے باسی. خاموش خاموش اٹھتا ہے, بڑے بڑے پتھر ڈو دیتا ہے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, ہو جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. جو بھونکتے ہیں نا وہ کاٹتے نہیں, جو کاٹتے ہیں وہ بھونکتے نہیں. اور ہم کو دونوں صفت ہے, ہم گرجتے بھی اور برستے بھی ہیں, کیونکہ ہم نقشبندی شاذلی ہے. کیا ہے؟ خاموشی کا ذکر بھی کرتے ہیں اور جھار سے بھی کرتے. ہم گرجتے بھی ہیں اور برستے بھی ہیں. یہ مت بولو ہمیں گرجنا بھی آتا ہے اور برسنا بھی آتا ہے, کسی وجہ سے خاموش ہے. کچھ سوچ کر ہوئے موجے دریا کے حریف, ورنہ ہم بھی جانتے ہیں عافیت ساحل میں. تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ, یہ سلسلہ اللہ نے اس فقیر کو دیا ہے, تم اس سے آگے نہیں بڑھو گے. اس سلسلے سے آگے بڑھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. تم جتنے بھی, تمہاری مثال وہ ہو جائے گی کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کیا کھمبا نوچے؟ جب بلی کھسیانی ہو جاتی ہے نا تو کھمبا نوچنا شروع کر دیتے. تو کھمبے کا کوئی نقصان نہیں ہے, نقصان بلی کا ہی ہے.
سے 2 قدم کے فاصلے پہ بنتی ہے، 2.5 منٹ کی زندگی بنے گی۔ اگر 1 دن کا حساب لگاؤ گے تو آخرت کے 1000 سال کا 1 دن ہوگا، کتنا؟ تو اگر اس کا نصاب نکالو گے تو آپ کی 2.5 منٹ کی زندگی نہیں بنے گی۔ یعنی 1 قدم آپ کے بر کی نظر کا سفر ہے، برزخ پردہ ہے، یعنی آپ کے اور موت کے درمیان ایک پردہ ہے، بس یہاں سے آپ نے مرنا نہیں، ادھر جانا نہیں۔ جی پریشانیاں ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور اللہ کی رحمت ہم پر کیوں نہیں آتی؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ میں تکلیفوں کو کیوں ڈالتا ہے؟ یہ الفاظ آج کل مسلمانوں کی زبانوں سے کیوں کہ جب دنیا مقصود بن جاتی ہے تو پھر شکوے شکایت خود بخود شروع ہو جاتی ہے، اور جب دنیا ضرورت بن جائے شکایت پھر شکر کی طرف سے۔ دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول نہیں ہوتی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ناقبول شدہ دعاؤں کا کتنا اجر دے گا، تو آپ قیامت کے دن یہ کہو گے کہ کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول ہو۔ اللہ گھر کی پریشانیاں، راحتیں، اس تکلیف میں جب آپ کہتے ہیں اللہ، اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ وہ مال پہ مرنے والوں تمہیں کیا پتہ ہے؟ اللہ دیتا نہیں، کیوں نہیں دیتا؟ ہماری سنتا نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ تیری نہیں سن رہا تو مخلوق کے پاس جائے گا تو اپنی حاجت روائی کے لیے، وہ تیری سنے گا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم اللہ نے وسائل بنائے ہیں راستہ دکھانے کے لیے، کس کے لیے؟ حاجت روائی کے لیے نہیں۔ الرحمن فاسأل به خبیرہ ہے، رحمان کا راستہ کسی باخبر سے پوچھو، وہ خبر دینے والا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے۔ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ کام کروا دیں گے، اب تمہاری مرضی، ایک دن میں اللہ سے منوا لو، 10 دن میں منوا لو۔ ہم نے تو بتا دیا بھائی، اس سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں کسی نے میسج بھیجا، کہتا ہے وہ بھائی آج کل تو آئی لو یو کا میسج بڑا چل رہا ہے نا، تو بڑی پیاری بات کی،
چلتا نہیں ہے بھائی، آپ چلے گا مائک کے بغیر ہی چلے. تو آج کل آئی لو یو کے بڑے جو نا میسج چلتے آئی لو یو آئی لو یو. تو کسی نے پوچھا بھائی آئی لو یو کس نے ایجاد کیا؟ کہاں سے؟ چائنا نے ایجاد کیا. ایسی کوئی گارنٹی نہیں، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک. آج کل کے جو آئی لو یو ہے نا وہ یہی ہے، شام تک کی بھی گارنٹی نہیں ہے، چاند تو بڑی دور کی بات ہے. سدھرے پاکستان نہیں جاتی کہ ایک سیکنڈ میں سدھر. پیار اور محبت کے رشتے جوڑتے کہاں سے؟ فلانے نے فلانے سے پیار کیا تھا، ڈمکانے نے ڈمکانے سے پیار کیا تھا، تو خوار بھی تو ہوا تھا. یہ نظر نہیں آتا تیرے کو؟ چوکوں چوراہوں پہ ذلیل بھی ہوا تھا، تو فانی چیز پہ پٹا. کتنا فرق ہے عاشق لیلا اور عاشق مولا میں. عاشق لیلا کو پتھر پڑتے اور عاشق مولا کے ہاتھ چھوئے جاتے. عاشق لیلا کو ضلالت کی نگاہ سے دنیا دیکھتی ہے اور عاشق مولا کے دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے. اتنا فرق ہے کہ یہود بھی آج اپنی حکومت قائم کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے حضور کی زندگی سے سیکھا ہے. ایک عورت اس کو پہچان جاتی ہے اس عمل کو کہ حضور کے گھر میں تو چراغ کا تیل تو پڑوس سے آیا مگر در و دیوار پہ زرے اور تلواریں ہیں. بات میں نے عرض کی نا، جس نے عمل کیا وہی آگے جائے گا. ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی جو سنت سے آپ کو نہ ملے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ملاوٹ مت کرو، کم نفع میں برکت ہے. آج آپ پوری دنیا کے کاروبار کو دیکھ لو، پیپسی دیکھ لو، ٹیکسی دیکھ لو، جو بھی ہے ان کا نفع انہوں نے کم رکھا ہوا ہے، وہ زیادہ امیر ہے. اور اصول بھی دیکھو، اگر ایک شخص کم کما رہا ہے تو وہ زیادہ امیر ہوتا ہے، جو زیادہ لیتا ہے وہ امیر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھ لیں تو فیکٹریوں میں جو بندے کام کر رہے ان کی تنخواہیں تو زیادہ ہوتی ہے ایک سوٹ سیتے، اور اس میں جو سیٹ کو بچتا ہے 5 روپے، 1 روپے یا 2 روپے، مگر وہ سیٹ ارب پتی ہوتا ہے. مگر یہ مزدور ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سب کے 100 میں سے تمہارے تو 1000 چیزیں جب وہ بنائے گا تو ہر چیز میں جب اس کا روپیہ جائے گا تو کدھر جائے گا. 1 روپے کی قدر سیکھ لو، جس نے روپے کی قدر سیکھی وہ سب کچھ پہچان جائے گا. باقی دنیا کی کوئی چیز، حاکم ہو، امیر ہو، غریب ہو، جو امیرادیات، جو رازق تو اللہ ہے. دنیا منصوبے بناتی ہے، مہنگائی کر دیں گے تو فسادات پیدا ہو جائیں گے، کورونا پھیلا دیں گے تو بھوک اور افلاس پھیل جائے گا. اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ رازق وہ ہے، وہ گھر بیٹھے بھی لوگوں کو کھلائے گا. جب وسیلے ختم ہو جائیں گے تو آسمان برسانا شروع کر دیں گے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم مکر کرتے ہو، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کیا فائدے ہوئے کورونا میں؟ سارے کلب بند ہو گئے، دم خانے سارے بند ہو گئے، شراب خانے بند ہو گئے، ہوٹل سارے بند ہو گئے، برائی کی ساری جگہ بند ہو گئی.
سی وی یو میویو بند ہو گئے، ہر چیز بند ہو گئی. ذریعہ کون بنا؟ یہ لوگ خود بنے. یعنی شیطان بھی اب نیکی کے کام کرنے والا تھا، تو اس کی نیکی اس کو فائدہ تھوڑی دے گی، وہ تو ہے ہی کافر. مگر چلو جو مومن ان کو فائدہ پہنچ گیا. اتنا کام تو ہم لوگوں نے ساری انہوں نے ایک کورونا نے سب کو جو ہے نا گھر میں بٹھا دیا. اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دوسروں کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان پہ جتنی بھی سختی آئے گی اس کا رجوع الی اللہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ مومن کو تو پتہ ہے کہ یار مرنا ہے ایک دن، تو فوراً اس کا رجوع الی اللہ ہو جاتا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، میرے سارے گناہ بخش دے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، زبان پہ لفظ توبہ کا لانے والے بن جاؤ. وہ کہتے ہیں جی توبے کی توفیق اللہ دیتا ہے. جب توبے کی توفیق اسے اللہ دے رہا ہے تو زبان پہ بھی دے رہا ہے. لوگوں کو اللہ سے دور کرنے والے بزرگوں کی طرح وہ کہتے پھر رہبانیت ہو جاتی. ان بزرگوں نے رہبانیت نہیں سیکھی تھی، انہوں نے روحانیت سیکھی تھی، اور اس روحانیت کے ذریعے امت کی اصلاح کی تھی. رہبانیت وہ ہوتی ہے کہ روحانیت بس بالکل پکا ہو جائے وہاں پہ، اور روحانیت یہ ہو کہ اس کے لیے وہاں جا کے سیکھے اور آ جائے. پہلے کے بزرگان دین جاتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بعض لگایا کہ سلطان الاسکار پر پتہ نہیں کتنے سال لگائے، 12 سال. کتنے؟ اور غار میں جاتے تھے اس کی محنت کرنے کے لیے. میں نے 1 سال نہیں لگایا، میں بھی خارج ہوں. میرا مقصد یہ نہیں کہ اس وقت یہ دین کے کام نہیں چل رہے، یہ دین کے کام چل رہے ہیں. تو میری عرض یہ کہ یہ ایک ذرے کا اتنا اثر ہے، پورے سورج کا کتنا اثر ہوگا، پورے سمندر کا کتنا اثر ہوگا. اللہ ان کا بھی تھا، اللہ ہمارا بھی ہے. اللہ اس وقت بھی تھا، اللہ اس وقت بھی ہے. وہ بھی انسان تھے، تم بھی انسان ہو. اللہ انہیں دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے. طریقے ان نے بنانے، آسانی ہمارے لیے ہوگی. امام محمد، امام مہدی، ان کی بشارت حضور نے کب دی ہے؟ ظہور کب ہوگا کوئی پتہ نہیں. آج کل تو مہدی بھی بن جاتے، پتہ نہیں کیسے بن جاتے. خواب میں سو رہا ہوگا میں مہدی بن گیا، پتہ نہیں کسی کو ایک بولتا میں مہدی. شکل دیکھو اپنی خدا کے بندو، کچھ عقل کرو، تم امام مہدی بنو. ایک کو وسوسہ ڈالتا ہے تم مہدی بن گیا. صوفی صاحب بھی بولتے ہیں میں امام مہدی ہوں. وہ بھی اسے آڑ میں جاگے چنے کھا مہدی بننے آیا. وہ ایک دم اس کو وسوسے ڈالے مہدی ہے. پہلے اپنے نسل کو دیکھو تو وہ کیا چیز. تیری نسل وہ ہے، وہ حسنی سید ہوں گے. کون ہوں گے؟ بزرگان دین نے فرمایا وہ حسنی سید کیوں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر قربانی دی اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو یہ انعام دے گا کہ پوری دنیا کی خلافت اس کو دی جائے. اور دوسری نسبت حضور نے اپنی طرف کی کہ حسن میرا بیٹا ہے. حسن تو حضور کی امت کی ابتدا کیا ہے؟ محمد کے نام پر. حضور کی امت کی انتہا بھی محمد کے نام پر. جب حضور کے امتی بنے سب تو مشابہت چہرہ حضور کا انہی کا ہوگا. کس کا؟ امام مہدی کا. آپ علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے.
ماں کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ، کسی چیز میں نہیں. حضور نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے، یہ ولیوں میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے. نام کا اثر ہوتا ہے. حسن میرا بیٹا ہے، یہ اینڈ میں آئے گا. تم نہیں بن سکتے خواہ یہ سارے صوفی اپنا دماغ خراب نہیں کر رہے. میری روحانیت ان کو منتقل ہوگی. فضول باتیں کرتے ہو، تمہیں اس کی روحانیت کا فیض مل رہا ہے. تمہیں بڑے کا فیض ملتا ہے، چھوٹے کا فیض اس کو نہیں ملتا. اور یہ برحق ہو سکتا ہے. پیدائش سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کی کریں، جب حضور کی پیدائش سے پہلے سارے انبیاء کو ان کا فیض ملا ہے تو ان کو بھی ولیوں کا فیض مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ظہور بعد میں ہوا ہے لیکن مبشرات پہلے. ان کا ظہور بھی بعد میں ہوگا، مبشرات پہلے. تو ان کا حصہ تو تم کو مل سکتا ہے، تمہارا حصہ ادھر نہیں جا سکتا. یہ شیطان پتہ ہے کیوں وسوسے ڈالتا ہے؟ دیکھو ہر ذکر کا یہ ذکر کرتے 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 ہادی برباد. وہ ہادی ہدایت دینے والے اللہ کی، اس کی تجلی بڑھتی ہے. یہ شیطان اس کے دل میں ڈال دیتے تو مہدی بن گیا. کبھی بھی مہدی نہیں بن سکتا. اپنا دماغ نہیں، تو قیدی تو بن سکتا، مہدی نہیں بن سکتا. سمجھ گیا؟ وہ کا عظمت کے مینار جن کو چنا اللہ تعالیٰ نے، ساری امت کی نجات اس کی اتباع میں رکھی ہے. تم بولتا ہے ہم بن گئے. دو لڑکیاں دیکھے تو ہم لوگ گھوم جاتے ہیں، باتیں کرتے میری بننے. وہ ایک کو وسوسہ ڈالا تھا، میرے کو یہ برحق وساوس اس کا کام ہے. کبھی تمہیں نہیں بولے کہہ رہے کیا ہے، ایک چوبے گا تیرے دل میں کوئی باتیں بتا دے. کو خواب دکھا رہا ہے جس کو، ایک ہوتا ہے خوابوں کا گمراہ. ہر وہ خواب معتبر ہے جو ظاہری شریعت کے مطابق وہ مبشرات میں آتا ہے. جو ظاہری شریعت کے خلاف ہو وہ بس اس کو سائڈ میں رکھو، اس کی طرف مت جا. یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. خوابی ایک نے میرے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ یہ برہنہ ہے، نہ چلا خود ہی تعبیر نکال رہا ہے. تعبیر بھی خود ہی نکالتا ہے، معبر بھی بن جاتے ہیں. بعض اوقات خواب برے ہوتے ہیں مگر تعبیر اچھی ہوتی. میں نے کہا اس کی تعبیر ہے، اس کو بولو میں مشہور ہوں گا. اور اگر مجھے برہنہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے استعاری علوم پھیلیں گے، کیونکہ باطنی مسئلہ ہے. جس طرح شہنائی مشہور ہوتی ہے اس کے پیچھے لوگ بولتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے. آتا واتا کچھ ہے نہیں ہے، بس بیٹھ جاتے. یہ نسبت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نسبت مشہور ہوگی. نقشبندی شاذلی نسبت ہے. اب میری نسبت نہیں، نسبت اللہ نے دی ہے. میرا کام ہے تم لوگوں سے جوڑنا. تم صحیح بن جاؤ جا کے شیخ ابو الحسن شاذلی کے مصاحب میں سے. انہوں نے صاف لکھا ہے جو اس کو پڑھے گا وہ میرے مصاحب میں سے. عجیب اور غریب باتیں ان کی ہے. بعد فرمایا اگر شریعت میرے آڑے نہ ہوتی، کیا ہوتی شریعت اگر مجھے منع نہ کرتی تو میں تم پر وہ اصرار کھول دیتا کہ قیامت تک کیا کیا. ہر بزرگ کو اللہ نے ایسے نہیں نوازا. یہ چند بزرگان دین ایسے پر اللہ نے وہ اصرار کھولے کہ آپ لوگوں کی باتیں سمجھیں. شیخ ابو الحسن شاذلی، مجدد الف ثانی، علی حجویری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام غزالی. یعنی یہ مشہور بزرگوں کے نام بتا رہا ہوں. جلال الدین سیوطی، ان پر عجیب اور غریب اصرار کھولے. آپ کہتے ہو جب سمجھ میں نہیں آتی یار وہ ایک پڑھتا ہے یار آپ اس کا شرک لکھا ہوا ہے. دیکھو شرک کیا چیز ہے، آسان تعبیر بتا دوں. شیاطین کی مدد سے کام ہونا. شیاطین اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے ہٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا ابلیس کی اولاد ہے. یہ شرک ہے، ان سے مدد مانگنا. اور اللہ والوں کو اللہ نے نوازا ہے، ان سے جا کے دعا کروانا جائز ہے. جب وہ بات میں سے آتا ہے
بزرگان اس طرح اہل اللہ کی قبر پر جا کے دعا کرنا شرک میں نہیں آتا. ان سے مانگنا تو حاجت روا یہ شرک ہے. تو مشکل کشا یہ شرک ہے. ان کے راستے پہ چلنا, ان پہ یہاں دعا کرنا, یا اللہ ان بزرگوں کو تو نے روایت کے راستے پہ مجھے بھی چلا, یہ اچھی دعا ہے. جب ان کے راستوں پہ چلو گے اللہ تمہیں خوب شعور کر دے گا, ان کے فیوزات اللہ دے دے گا. برحق ہے, یہ مل سکتے ہیں. یہ بعد الوفات کرامات میں سے آتی. کہہ دیے اس سے ایک بات دوسری ثابت ہوئی کہ نسبت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, چاہے وفات کے بعد دے دے چاہے پہلے دے دے, یہ اللہ کی مرضی. اب یہ کرامت ہے, تم کہتے نہیں ابھی دے گا, تو تم تو اللہ کو مجبور کرو. اللہ مجبور تھوڑی, اللہ کی مرضی. 100 سال پہلے 1000 سال پہلے ایک بزرگ کا وصال ہوا, آج کے آدمی کو اس کا فیض دے دے, یہ اس کی مرضی ہے, جسے چاہے نوازے. تم کہتے یہ نہیں ہو سکتا, اپنے عقیدے کی اصلاح کرو, تم نے اللہ کو مجبور کر دیا. جب تم مانتے ہو کہ نسبت اللہ کی طرف سے اور ولایت اللہ کی طرف سے اور مذہب اللہ کی طرف سے, تو اللہ کی مرضی ہے نا, جس کو چاہے دے دے. مگر ایک قانون ہے, عقیدہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ ملنا مشکل ہے. بعض کو مل جاتی, یہ حدود ہوتے ہیں. بعض کو جب ملتی ہے شیطان اس کے بیچ میں تصرف کرتا ہے, کیونکہ اس کے قیودات ہوتے ہیں, اس سے زیادہ ان کو اجازت نہیں ہوتی. جو گر جاؤں میں سجدہ میں زمیں کو آسماں کر دوں, کرو تم ظلم میں ترک فریاد و فغاں کر دوں, زباں رکھتے ہوئے اپنے کو میں کیوں بے زباں کر دوں. گو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل, نظر میں راہزن کو رہنما سالکاں کر دوں. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں, جب کوئی بھی انسان یا نفس پرست آدمی میدان میں یا دلائل کی بنیاد پر مار کھاتا ہے, تو ان کے مختلف شکلوں میں پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک اس کی ذات کے پیچھے پڑ جائے گا, اور دوسرا جو ہوتا ہے اپنے مارکیٹ چھپانے کے لیے بدعقیدگی کا ایک نعرہ لگاتا ہے. جیسے ہمارے دوسرے بھائی, میٹھے میٹھے بھائی, تو ان کو پھر کچھ اور نہیں آتا, پھر کہتے جی بدعقیدہ ہے, کیونکہ دیوبند بدعقیدہ ہو گیا. مجھے مت چھیڑو, میں صوفی ہوں, تمہارا مناظر مولیوں سے یہ عبارات پر مجھے بہت عبور حاصل ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ ہوں. مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں گئے ہیں ہمارے بزرگ, جہاں تک تمہیں ہوا بھی نہیں لگی. تم لوگ صرف عملیات کے میدان تک ہو, تمہارا بڑا بھی اس سے دائرے سے باہر نہیں گیا. بس عقیدت مند ہو بزرگوں کے آپ لوگ, باقی تصوف اوپر سے گزری ہوئی آپ کی. اولیاء کے نام پہ نعرے لگانا اور اولیاء کے سلسلوں کو نہ ماننا, یہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے. شاذلیوں سے تمہارے اچھے اچھے بھی نہیں جیت سکتے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, مگر ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جن کے اندر تعصب نہیں ہے. یہ چند عناصر ہوتے ہیں ہر جگہ کے جو تعصب پھیلاتے ہیں, اور اس سے وہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہے, یہ نہیں ایک بنیاد بنائی ہوئی ہوتی ہے, اس سے بحث اور مباحثے کو ہوا دینا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ نے کسی بزرگ کو غلط کہا ہے یا نہ کہا ہے, یعنی اتنا کہ اس کی تکفیر کے قائل رہے یا نہیں رہے. تو اس کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں.
اہل حق نے ایک دوسرے اہل حق کو برا کہا ہے، یہ ثابت شدہ بات ہے، یہ ائمہ مجتہدین سے چلا۔ خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو دیکھو، جس کے ہم مسلک کے پیروکار ہیں اور ان کے مسلک کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، مگر آپ کا سینہ اتنا وسیع ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ صدق، یعنی عملی کفر کو دائر اسلام سے خارج ہی نہیں کرتے ہو۔ فرماتے اگر 99% کفر اور 1% اسلام ہو، یعنی عقیدے پر ہو، باقی عمل میں کئی بھی نہ ہو، اس کو کافر مت کو، یعنی اس کے ایمان کے ہی قائل رہے۔ اب اگر نیچے والوں کی بات کرتے تھے تو حنفی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا تو یہ مسلک نہیں ہے، نہ یہ امام ابو حنیفہ اپنے آپ کو حنفی کہنا، تو جس چیز میں فساد ہوتا ہے اس باتوں کو اچھالنے سے ہی ہوتا ہے۔ اگر عبارات اس طرف سے اٹھائے جاتے تو عبارات اس کے بھی اتنے موجود ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر ہر تسلی ہمیں دے رہا ہے، اور ذکر کی برکت سے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی محفل میں بھی آپ کا ذکر۔ وہ محفل کون سی ہے؟ فرشتوں کی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور آپ لوگ اللہ کا ذکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے۔ اب دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور آخرت میں بھی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ ہم اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے۔ یہ کس کی برکت سے؟ اس کے ذکر کی برکت سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دوسری جگہ مدد چاہو اللہ سے نماز اور صبر سے۔ اب یہاں پر ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ کلمہ گو مسلمان کے لیے اس سے بڑی تسلی کوئی نہیں ہوتی۔ نماز اور ذکر، بعض صرف ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جن کو نماز معاف ہے اس کو ذکری بولتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے، بعض مجنون ہوتے ہیں، نماز کسی حال میں بھی عاقل کو معاف نہیں۔ عاقل بالغ مسلمان جس کی عقل اپنی جگہ پر ہو، اس کو یہ شریعت کے احکام اسی پہ لاگو ہوتے ہیں جو صحیح ہو، تو صحیح نہیں اس پر نہیں ہوتے، معذور ہوتا ہے عذر۔ اس طرح ایسے صوفی جو کسک چکے ہوں، صوفی تو ان کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسے
عاملین حاضرات یا جائیں کہ جو آج کل گدیوں پر بھی تشریف ہے فرما ہے میری طرح تو کل کوئی شرعی عذر ہے تو صحیح، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ جی ہمیں نماز معاف ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ سے نماز اور صبر سے. جب اللہ کی مدد نماز میں، کس میں؟ اور بیماری پر صبر، تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صبر کیوں فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، گویا اس صبر کی وجہ سے اللہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں کیا خیر رکھی ہے. ایک آدمی ہے اس میں خطرناک قسم کا جادو، وہ جادو کسی سے بھی نہیں کٹا. وہ چلتے چلتے ایک کامل کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ ذکر کا جو راز ہے، جو جادو کے کٹنے کا راز ہے، وہ ہے کاملین کے ساتھ ذکر کرنے میں. کیا؟ ناقصین کے ساتھ اگر ذکر کرو گے تو اور پھنس جاؤ گے. صرف کامل آپ کو اس ذکر کے ذریعے ان چیزوں سے نکال لے جاتا ہے. باقی اللہ نے قوت کسی باطل کو بھی نہیں دی اور کسی ناقص کو بھی نہیں دی، اور جس کو اس میں رسوخ حاصل نہ ہو اس کو بھی نہیں دی. لیکن کامل کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے جیسے ہی مریض کو دیکھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے نکالنا ہے. اب یہی ذکر آپ کی نسبت کا ذریعہ بن گیا. جو زندگی انسان ہم گناہوں میں اور غفلت میں گزارتے ہیں، وہی آدمی پھر 24 گھنٹے کا ذاکر بن جاتا ہے، اور وہی زندگی اس کی دین میں لگنا شروع ہوتا ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ اس کو نسبت عطا فرما دیتے. اب یہ تکلیفیں کیا ہے؟ انسان کی فطرت اور نفس کے اندر یہ چیز ہے، نفس کے اندر یہ غفلت ہے کہ یہ محنت سے جی چراتا ہے. کیا کرنا ہے؟ لیکن جب اس کی جان پر بنتی ہے نا، یہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ موت جو ہے نا، اس کو تو نفس پہ آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، روح تو نکل جائے گی. تو اب اس کو لانے پڑ جاتے ہیں کہ میں تو مر رہا ہوں. تو جب اس پہ وہ غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ ایسے اللہ کی نہیں مانے گا، تو کٹ کھا کھا کے پھر مار کھانا شروع کر دے گا. اب کیا ہوگا؟ کیونکہ جب یہ عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں، تو نہیں ہے. کیا ہے؟ اور جب تکلیف میں آتا ہے تو پھر تو ہی تو ہے، میں نہیں. بس یہی انسان کے اندر لانا ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں. جو بکری میں کرتی ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں. تکبر ختم کرا کر کے تو 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 اور اس وقت تک تو کرتا رہے گا جب تک تجھے شفا نہ ملے. اور تیرا مرض جتنا طویل ہوگا اتنا ہی تجھے رڑا دیا جائے گا. بعض لوگ ایسے بھی گزرے، امیر کبیر، کہ کپڑا جس طرح کا گاڑی اس رنگ کی. انسان کے پاس جب مال آتا ہے نا، وہ پھر غریب کی پرواہ نہیں کرتا، اور غریب غربا کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد مسلط ہو جاتا ہے. یہ غریب بڑے کام کے ہوتے ہیں بعضوں کا. مت سوچو کہ یہ کیونکہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، فلانا نہیں، اس کی وجہ سے تیری فیکٹریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. کس کے نصیب پہ آپ کب کاتی ہے آپ کو پتہ نہیں. ایسے ایسے لوگ بھی گر جاتے ہیں، سارا مال چلا جاتا ہے، ایک ایک کوڑی کے محتاج. اب جب اتنا بڑا آدمی ہے وہ، اب اسے رکشا چلانے میں شرم تو آئے گی، بوجھ اٹھانے میں شرم تو آئے گی. میں تو امیر کبیر تھا، اب میں کیا کروں؟
اللہ جس حال میں رکھے. جب اللہ تمہیں 1,00,000 روپے دے تو اس میں 10,000 روپے تم کھانے پہ خرچ کرتے تو یہ اسراف میں نہیں آتا. لیکن اسی اللہ نے جب تم سے لے لیا اور یہ تم نے اپنی بدعمالیوں سے نقصان کیا. کیا کیا؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو بھی تم پر عذاب آئے گا تمہارے اعمال کی وجہ سے. بتا دیا بدعمالی. اب اس میں اعمال کی وجہ حیرت انگیز بات ہے. یہ اعمال کی وجہ سے کیا وجہ ہے؟ تو 2 قوتیں کام کرتی ہیں، ایک اچھی ایک بری. لازمی بات ہے جب اعمال اچھے کرے گا تو جو اچھی قوت ہے وہ برقرار رہے گی، بری قوت غالب نہیں آئے گی. جیسے ہی اچھے اعمال چھوڑ دیتا ہے بری قوت کا غلبہ خود بخود ہو جائے. تو اللہ کا ذکر اور نماز جب اس نے چھوڑی تو تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا. پھر کہتے جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. جی پھر آپ کے معاملات بھی تو خراب ہو سکتے ہیں. آپ کے پیٹ میں جانے والا رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ آپ نے جس سے پیسہ کھایا ہے وہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ کیا آپ اور اس کے اندر جو تباہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافروں کو فائدہ دے گی. کس کو دے گی؟ یہی تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب گردن کاٹی اس مسلمان کی، جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہاں دیکھو غیب ہے. تم لوگ آج غیب کے دعوے کرتے ہو. اس مکاشفے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی ہے. کہ آپ نے اس کو کیوں مارا؟ کہ اس نے ڈر کر اسلام قبول کیا. فرمایا آپ نے اس کا دل چیرا تھا. آپ نے دل چیرا تھا اس کا. آگے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ ان کو کوئی سزا دی. فرمایا میں تمہارے اس فعل سے بری ہوں. بس اتنا کہنے سے، حالانکہ حضور یہاں سے سزا صاحب اس لیے ہم تمہارے ان فعلوں سے بری ہے جو الٹے الٹے مکاشفے کرتے ہیں. تمہارا اپنا فعل ہے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم بری ہے اس چیز سے جو تم خود فیصلے کرتے ہو. مرض کی تشخیص کرو. باقی یہ غیر اختیاری چیزیں اور غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑنا، کشف کھول دو. کشف یہ اللہ کھولتا ہے. اگر یہ شیخ کے اختیار میں ہوتا سب کو کھول دیتا. یہ جو جتنا ہے یہ ناسوت میں کھلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ہاں ذریعہ شیخ ہے. جب اللہ کی طرف سے امر ہوگا شیخ توجہ ڈال دیں گے، اللہ کھول دے گا. وہ خود سے قصد کرے نہیں ہوتا. نہ مجھے کسی چیز کی پتہ چلتا تھا. حضرت بیٹے تشریف فرماتے مجھے یوں دیکھا، لیکن پیچھے مجاہدے ہوتے ہیں. مجھے کہہ رہا آج تم چیک کرو. کیا فرمایا؟ تم چیک کرو اس فلانے کو. بس میں نے کہا آج موقع ہے بیٹا، آج توجہ پوری ہو گئی. آنکھیں بند کر، نظر آئے یا نہ آئے جو ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے آنکھیں بند کی، دڑا دڑ جواب آنا شروع ہے. میں نے اس کو یہ مسئلہ حضرت نے چیک کیا، وہی نکلتا تھا. بس انہوں نے یہ جب یہ چیکنگ کی کہا جاؤ بیٹھ جاؤ. وہاں پر میری سیٹ لگ گئی. میں دوبارہ لوگوں کو چیک. تو شیخ جب بیٹھا تھے مریدوں کو گھاس نہیں ڈالتا تو لوگ میرے پاس نہیں آتے تھے، ایسے زبردستی بھیجتے تھے جاؤ. جیسے آج تم کہتے یار یہ لوگ کیوں جاتے. میں بھی آرام سے بیٹھا تھا. تو جس بزرگ کی نسبت منتقل ہو جاتی ہے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور حضرت کا انتقال ہو گیا مجھے منتقل کرنے کے بعد. یہ آسان چیز نہیں ہے. احمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منتقل، ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ مشائخ کی نسبتیں جب منتقل ہوتی ہے. ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نوازا مگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. حضرت کے پاس ہزاروں لوگ آئے مگر حضرت نے آج جو اگر مجھے یہ اشارہ ہے آپ لوگوں کو جو منتقل ہو رہا ہے یہ مجھے تعداد بھی پتہ کتنی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ یہاں تک دکھا دیتا ہے. مگر یہ غیب کی چیز ہے، یہ اس پر کوئی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہو. جب ظہور پذیر ہو رہا ہے تو اس کو مانا جائے گا. یہ چھپانے کی چیز ہے. تم فلانا ایسا ہوگا، ڈمکانا ایسا ہوگا، یہ غلط چیز ہے. انجام میں ایک نیت بھی ہے، کیونکہ کسی کا انجام خراب اس کی نیت سے ہوگا اور نیت کا آپ کو پتہ نہیں. یہاں بیٹا داغ نیت داسد ہے. یہ علم کے بھی خلاف ہے اور یہ تصوف کے بھی خلاف ہے.
یہ علم ظاہر کے بھی خلاف ہے کہ آپ انجام کو، عقیدے کے خلاف ہے یہ کہ جو یہ کہے کہ اس کی نیت ایسی ہے، ہمیں کیا پتا کس کی نیت کیا ہے. اور اصولی اختلاف کے لیے جو لوگ علم غیب کے دعویٰ کرتے ہیں وہی اللہ والوں پر اعتراض کرتے ہیں. جو علم غیب کے دعوے کرتے ہیں وہی اللہ والوں پر اعتراض کرتے ہیں. جو علم غیب کے دعوے کرتے ہیں وہی صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. اور جو علم غیب کے دعوے نہیں کرتے ان میں اعتدال ہے. علم غیب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت عطا فرمائی. یہ کیسا علم غیب ہے جس سے آپ خلاف شرع کام کرو اور حضور کے خلاف کام کر رہے؟ اگر حضور کا علم غیب ہم مانتے ہیں تو حضور کا علم غیب شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کے خلاف کام کریں گے اس کو تم علم غیب کہو گے. یہ ڈکوسلے چرسی جو بیٹھے ہوئے تمہارے مزاروں کے اندر ہیں، 2 دونی 4 اور 3 تینا 5 والے، ان کی باتوں کو جا کے تم کہتے پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کے بھونڈ پہ 2 تھپڑ مار. کیوں؟ تجھے بتاتا ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے. یہی تو فرق ہے مومن میں اور فاسق میں. المؤمن مراءۃ المؤمن، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان اچھا لگے گا اور جو اس کو برا لگے گا. تیرے اندر فسق ہے، شیشہ ہے تو جو تیری برائیاں بیان کر. اس لیے غیبتوں سے بچو. جو غیبت کرتا ہے دوسرے مسلمان اس کو برا لگتا ہے، اچھائیاں بیان کرو. اگر وہ ہم میں بھی، اللہ ہمیں بھی بچائے، سب کو بچائے. یہ غیبت کی وجہ آپ کی دینداری صرف نماز کی حد تک ہے یا معاشرت میں بھی کچھ ہے؟ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کسی کی بد دعا میں آ گئے ہو. یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے. بہو کو انسان نہیں سمجھتے، بہو ساس کو نہیں سمجھتی. یہ دن رات کی لڑائیاں اور پھڈے، یہ بھی تو ایک دوسرے کا دل دکھانا ہوتا ہے. تو مظلوم کی آہ سے بچو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں آتا، کیونکہ یہ دل کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے. بعض ظالم کہتے ہیں کہ یہ ایسی کی بات ہے، ایسی بات، ایسی باتیں نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، مگر جب پکڑ ہوتی ہے تو اس کے پر لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے. پھر اس کی مثال ایسے ہو جاتی ہے کہ جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. جال سے بچنے کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ توبہ. کیا؟ یہی چیزیں لوگ سرگرداں ہیں، پھرتے ہیں، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا، فلانا کر دیا. پھر لوگ جن معالجین کے پاس ہم جاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. علماء کا بھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ان معالجین کے اندر جھوٹ کا عنصر پایا گیا ہے. لیکن میں یہاں ایک بات کا اضافہ کر دوں، واعظین بہت ہیں، لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ ان کو بھی تو کچھ نہیں آتا. اگر آپ کو آتا تو ایک بندہ جھوٹے کے پاس کیوں جاتا؟ بات تو یہ ہے کہ دنیا کا تھکا ہوا تمہارے پاس آئے، یہ نہیں کہ تمہارا تھکا ہوا کہیں اور چلا جائے. بعض ہمارے تھکے ہوئے تھے، وہ تھکے ہوئے صرف 2 دن والے ہوتے، ایک دفعہ کا چکر لگاتے، رش دیکھتے، پھر چلے جاتے. پھر یار یہاں تو نمبر آتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے. وہ تھکا ہوا پھر ہر جگہ تھک تھک کھار کر پھر میرے پاس آتا ہے. میرا ایک شاگرد تھا، اس نے کسی کا کوئی رشتے دار تھا، ایک ہی دفعہ میرے پاس آیا، اسے کافی بہتر ہو، اس کے بعد کہیں وہ چلے گئے. وہاں کسی نے کہا کہ یہ علاج اتنا چھوٹا تھا، اتنا بڑا سلسلہ یہ کر نہیں سکا. بگوڑوں کا علاج تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو میں نے کہا ٹینشن نہیں لے، اس پہ جو مسئلہ ہے وہ مجھے معلوم ہے، یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے. اس نے گھوم پھر کے تیرے پاس ہی آیا ہے، یہ ایک دن کے تعویذ والا نہیں ہے. 4 دن بعد اس میں دوبارہ وہی اثر شروع ہو گیا. ایک لوگوں کا علاج کیا 13 مہینے محنت کر کے ایک ڈرے بدگمان ہو گئے. دنیا کا سب سے خطرناک میری زندگی میں علاج وہی آیا اور کوئی نہیں آیا.
اس پہ بھی اللہ نے ان کو بشارت دی کہ آج آخری دن ہے تمہارے علاج کا. وہ بدگمان ہو گئے. میں لوگوں کے گھروں تک گیا ہوں, پیٹرول خرچ کر کے اپنے پیسے. جب انسان سے اللہ کے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے نا, جی فلانی جگہ, کیونکہ یہاں مشیر بہت ہیں آپ لوگوں کے, سمجھانے والے بڑے ہوتے ہیں. ایک آتا ہے فلانی جگہ ایک بابا بیٹھا ہوا, ادھر چلے جائے, تیسرا کہتے ہیں ادھر چلے جائے, تیسرا سارا دن باباؤں کے پیچھے گھوم گھوم کے خود ہی کبابا بن جاتا ہے. ہمارا باپ بابا نہیں ہے, ہمارا بابا بھی جوان ہے. پھر آئیں گے بیٹھیں گے. یہ وقت کا ضیاع ہے. ملٹی میڈیا کا کام ٹھیک ہے کہ انہوں نے جالیوں کو رگڑا ہے, لیکن اس میں آپ اصلی کو نہیں رگڑ سکتے. آپ کو ایک رخ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ ہیں. اینکر کو بھی کچھ پتا نہیں کہ میں کیا چیز ہوں یا میرا سلسلہ کیا چیز ہے. یہ اگر اتنی آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا تو پھر تو مجاہدات ہوتے نہیں. اس میں گھسنا پڑے گا تمہیں, اس سلسلے کے ذکر کرنا پڑیں گے, تب تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. ایک ارب اور 25 کروڑ سے بھی زیادہ, یعنی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہوں گے پوری دنیا میں. کہنا ہے تقریباً. اگر اس 2 ارب میں ہم ریشو نکالیں, 4-5 کروڑ لوگ بیمار ہیں جس میں کفار بھی ہیں, 6 سے زیادہ ارب, 7-8 ارب. ان 7-8 ارب میں 1 ارب پر تو بیماری لازمی ہے. تو کیا ان کو یہ لوگ کنٹرول کر لیں گے؟ دنیا کے ہر کونے اور چھپے میں تمہیں کلینک اور اسپتال نظر آئے گا, اور اس علاقے کے اندر 6 کلینک کی ہوں گے, اور پھر بھی آپ کو ضرورت ہوگی کہ ایک اور کلینک ہو جائے. وجہ کہ 5-10 مریض کو انسان صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کر لے تو بڑی بات ہے. کیونکہ مرض تو غیر اختیاری ہے, شفا غیر اختیاری ہے. ڈاکٹر تو اپنی کوشش کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے اس مرض پہ اس کا 1.5 گھنٹہ لگ جائے, ہو سکتا ہے بعض مریضوں پہ برسوں لگ جائے. تو اس سے اس کی ڈاکٹری میں کوئی خرابی نہیں آتی. وہی ڈاکٹر اس کے پاس 50 مریض آتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, چلے جائیں. بات یہ ہے کہ جس کے پاس سند ہے وہ ڈاکٹر ہے, اس کا تجربہ ہے. جس کے پاس سند نہیں ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے. آپ ان کے پیچھے پڑ جاؤ. اب یہاں سے لوگ بھاگیں گے, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر بھاگے. اس سے آپ کا وقت ضائع ہوگا, میرا نہیں. میرے لیے زیادہ سہولت ہے. ہمارے سلسلے والے ابھی بھی مصروف ہیں. میرے شاگرد مجھ سے زیادہ مصروف ہے. 1 نمبر لیا, اس میں بھی 100 مس کالیں آتی تھی, 99 بس یہ اینڈ ہے. دوسرا وہ بھی 99, جو تیسرا میرا پرسنل تھا اس میں بھی اب 99 آنا شروع ہو گئی. تو بات تو یہ کہ جب اس میں بھی 99 مس کالیں اور اس میں بھی 99 مس کالیں اور اس میں بھی 99 مس کالیں, تو بات تو یہ کہ یہ کم ہونا چاہیے. یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ تو میرا ایک ہی مزاج ہے, یہی میرا شاگرد. نہ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں, نہ ہماری نیت لوگوں کے لیے. ہم خاص اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں وہ ہدیہ نہیں لیتے. تو اس پر یہ بات ہے کہ صحابہ نے جو درن ڈالا وہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے ڈالا ہوگا نا. 100 بکریاں دونوں نے بھی لی. میرے خیال سے ان سے بڑی کائنات میں کوئی ہستیاں پیدا نہیں ہوئی ہے انبیاء کے بعد جن کے اخلاص کو دیکھ کر, اور تمہارا اخلاص کسی ولی کا اخلاص کسی صحابی سے اوپر ہو جائے, یہ ناممکنات میں سے ہے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو اتنے مخلصین حضرات نے 100 بکریاں لی, ایسے لے جی. بعض آپ کہیں گے جی سردار سے لی,
میں نے کہا اگر سانپ غریب کو بھی ڈس لے یا امیر کو ڈس لے مرض تو ایک ہی ہے نا. کینسر کا مرض غریب پر آئے یا امیر پر آئے خرچہ تو برابر ہی ہوگا. اگر یہی بات ہے تو جانوروں کا کوئی ڈاکٹر جانوروں کے اندر نہیں ہے. میں تمہیں آج ایک اور تبلیغ کرتا ہوں تو پھر کوئی علاج بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جانوروں کا ڈاکٹر جانوروں میں نہیں ہے, بکریوں کا ڈاکٹر بکریوں میں نہیں ہے, شیر کا ڈاکٹر شیروں میں نہیں. انسان کا کیا کام ہے؟ ان کا علاج کرتا ہے. وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کتے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا زخم رٹک رہا ہوتا ہے اور وہ کتا جہاں اپنی زبان مارتا ہے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات نہیں, اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. انسان تو اشرف المخلوقات, اس میں کیا کمی چھوڑی؟ تو پھر ڈاکٹروں کے پاس بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کو کینسر ہو اس کو بھی کینسر نقصان نہیں دیتا اگر اس کے اندر اتنی ول پاور موجود ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. خواب دبا دبا کے دوائیاں بھی مت کھاؤ. انسان میں اللہ نے کوئی مرض نہیں رکھا ہے, کوئی کمی چھوڑی ہوگی. بکری کو بخار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, گدھے کو بخار ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, انسان کو بخار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے تمہارے رزق کو وابستہ کیا ہے, ورنہ باقی تمہاری باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, انفس, تمہاری جان, تمہارا مال. یہاں تیری جان پہ بیماری آئی, وہاں تیرا مال گیا. یہ تمہاری آزمائش ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.